حضرات میں آپ کی تمنا پوری کروں گا. حضرات دیکھیے ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں ہم, لیکن ہماری بات بھی مانیے پھر پڑھوا دیں گے. لیکن ایک مہمان شاہ جس کو آپ نے ابھی قاعدے سے نہیں سنا ہے, ذوالفقار عادل رامپوری, اس کے بعد آپ کی فرمائش پہ ایک بار آپ کی فرمائش کے شہنشاہ وہ پڑھوا دیں گے. ٹھیک, بعد میں شہنشاہ صاحب کو نہیں کہا آواز ہے, بعد میں شہنشاہ صاحب کو ہماری بھی سنیے. دیکھیے گٹھ بندھن سرکار سمرتھن سے چلتی ہے. اب دیکھیے کہیے تو میں نہیں سناؤں, میں نہیں سناؤں گا, صرف شاعر کا نام بلا دے رہا ہوں, بلا دوں. دیکھیے ایک ریل یہ لے کے آئے تھے, اگر میری ریل آپ کو پسند آئے تو سارے مجمع سے ہاتھ اٹھنا چاہیے. ریل کی بات کر رہے تھے نا, ٹکٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن ہم وہ ٹرین لے کے آئے ہیں جس میں ٹکٹ کی ضرورت نہیں ملے گی, لگے گی, ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. راہی بستوی کہتے ہیں چلتی ہے مومن کی ریل, چلتی ہے مومن کی ریل, چلتی ہے مومن کی ریل, آ کلمے کا ٹکٹ کٹا لے ہو جائے مولا سے میل. چلتی ہے مومن کی ریل, چلتی ہے مومن کی ریل, آ کلمے کا ٹکٹ کٹا لے ہو جائے مولا سے میل. ایک ڈبہ اس میں اجمیری ایک ڈبہ بغدادی ہے, ایک ڈبہ اس میں اجمیری ایک ڈبہ بغدادی ہے, اور نجف کا انجن اس کا. ایک ڈبہ اس میں اجمیری ایک ڈبہ فولادی, ایک ڈبہ اس میں اجمیری ایک ڈبہ بغدادی ہے, اور نجف کا انجن جس کا ہر پرزہ فولادی ہے. چلتے چلتے ٹھہر گئی ہے کربلا کی وادی ہے. پورے مجمع سے ہاتھ اٹھنا چاہیے ورنہ یہیں سے چھوڑ کے شاعر کو بلا دوں گا. پورے مجمع سے ہاتھ, پورے مجمع سے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. ایک ڈبہ اس میں اجمیری ایک ڈبہ بغدادی ہے, اور نجف کا انجن جس کا ہر پرزہ فولادی ہے. چلتے چلتے ٹھہر گئی ہے کربلا کی وادی ہے. تو آل نبی نے خون سے اپنے اس میں دیا ہے پانی تیل, سیٹ مسلح ہے اس کا کھڑکی اس کی نورانی ہے. سیٹ مسلح ہے اس کا کھڑکی اس کی نورانی ہے, اور ساودھان کا بورڈ بھی اس کا آیات قرآنی ہے. سیٹ مسلح ہے اس کا کھڑکی اس کی نورانی ہے, ساودھان کا بورڈ بھی اس کا آیات قرآنی ہے. ارے گارڈ ہو جس کے امیر حمزہ, گاڑی کبھی نہ ہوگی فیل, چلتی ہے مومن کی ریل. آئیے حضرات میں آواز دوں ذوالفقار عادل رامپوری کو کہ وہ آئیں اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. اس کے بعد آئیں گے شہنشاہ, اور اس کے بعد شہنشاہ کے بعد آپ کی مرضی, آپ جسے چاہیں اسے پڑھوائیں یا محفل ختم کر دیں. ذوالفقار عادل رامپوری صاحب آپ کے سامنے ہیں, آپ ملاحظہ فرمائیں انہیں اور پوری داد انہیں دیں. دیکھیے داد بھی ہے اس میں شاعر کا حق, حق کسی کا مارنا اچھا نہیں. یوں بھی آپ باغ زہرا میں بیٹھے ہیں. حضرات بات دراصل یہ ہے کہ میں سنجیدہ شعر کہتا ہوں, سنجیدگی سے 4-5 شعر آپ کے قسم سے پیش کیتا ہوں. ملاحظہ فرمانے, صرف حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. میں تو چاہتا تھا کہ آپ شہنشاہ صاحب کو ہی سنتے رہیں. بہرحال سماعت کروانے کا شعر آپ کے بیچ میں بخل ہوا. میں حیدر سے ہر محاذ پہ جو منہ کی کھائے ہیں, حیدر سے ہر محاذ پہ جو منہ کی کھائے ہیں, آنکھوں سے ان کے بغض کا جالا نہ جائے گا. جی بھر کے آج رویا ہوں مولا کی یاد میں,
اجالا نہ جائے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. جی بھر کے آج رویا ہوں مولا کی یاد میں، تاعمر میرے گھر سے اجالا نہ جائے گا. کیا کہنے، واہ واہ. اور شعر دیکھیں حضرات. محشر کے روز جائیں گے دوزخ میں بے شمار. محشر کے روز جائیں گے دوزخ میں بے شمار. لیکن ولی کا چاہنے والا نہ جائے گا. اور وہ بزم تھی نبی کی، یہ مولا کی بزم ہے. وہ بزم تھی نبی کی، یہ مولا کی بزم ہے. اس بزم سے کسی کو نکالا نہ جائے. کیا کہنے. نعرے حیدری، نعرے صلوات. اس بزم سے کسی کو نکالا نہ جائے گا. کوفے میں گونجنے تو دو زنجیر کی صدا. کوفے میں گونجنے تو دو زنجیر، کوفے میں گونجنے تو دو زنجیر کی صدا. جھنکار کو کسی سے سنبھالا نہ جائے گا. کیا کہنے، واہ. نعرہ حیدری. جھنکار کو کسی سے. اور یہ آخری شعر دیکھیے کہ حیدر کو لے کے گود میں کعبے نے یہ کہا. حیدر کو لے کے گود میں کعبے نے یہ کہا، تیرے سوا یہاں کوئی پالا نہ جائے گا. پالا نہ جائے گا. تاعمر میرے گھر سے اجالا نہ جائے. اور حضرات بہت چھوٹی بہن ہے، 4 شعر اور ایک سلام.
پیام لکھتا ہوں کربلا کو سلام لکھتا ہوں آنسوؤں کا شیر ملاحظہ فرمائیں جنگ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں تیرگی مجھ سے شام کو جب میں شام لکھتا ہوں شام کو جب میں شام اور حضرات شعر دیکھیے خاص طور سے زیادہ فرمائیں اپنی آنکھوں کا ایک ایک آنسو اپنی آنکھوں کا ایک ایک آنسو فاطمہ تیرے نام کیا کہنا لکھتا ہوں فاطمہ تیرے نام لکھتا ہوں لاکھ چوتھا لکھے علی کو کوئی یہ دیکھیے حضرات لاکھ چوتھا لکھے علی کو کوئی میں تو پہلا ایمان لکھتا ہوں لاکھ چوتھا لکھے علی کو کوئی میں تو پہلا امام لکھتا ہوں اور جو بھی مولا علی کا دشمن ہے جو بھی مولا علی کا دشمن ہے اس کو نسل حرام لکھ جو بھی مولا علی کا دشمن ہے اس کو نسل حرام لکھتا ہوں اور مقطع بھی سماعت فرمائیں حضرات دیکھیں بھائی ناظم صاحب مقطع خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ جتنا عادل کیا کہنے علی سے ملتا ہے
کیا کہنے زندہ باد زندہ باد واہ 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 کیا کہنے واہ 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 زندہ باد زندہ باد کلام لکھتا عادل صاحب بڑے ہی اچھے اشعار سنا رہے تھے. امام لکھتا ہوں کلام لکھتا ہوں. میں نے بھی ایک شعر کہہ دیا سن لیے. جہاں فدق کے لٹیروں کا نام ہوتا ہے جہاں فدق کے لٹیروں کا نام ہوتا ہے وہاں وہاں پر میں لفظ حرام لکھتا ہوں. جہاں فدق کے لٹیروں کا نام ہوتا ہے وہاں پر میں لفظ حرام لکھتا ہوں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ان سے پڑھنے کے لیے, مجھ سے کہہ رہے ہیں مسدس پڑھنے کے لیے. آپ فیصلہ کہ کیا کیا جائے, میں پڑھوں؟ وہاں پر میں لفظ حرام لکھتا ہوں. سنا آپ نے؟ وہاں پر میں لفظ حرام لکھتا ہوں. سنیے حضرت جناب عباس کی بات کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے بھرے اس شعر کو یاد کیجئے گا اور یاد کر کر کے روئیے گا بستروں پر. بھرے سنسار میں عباس جیسا, بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. ہمارے شہنشاہ بھائی انزار سیدھا پوری صاحب اور مولانا ذاکر بے نظیر خطیب بے عدیل عالی جناب مولانا امام حیدر پیامی صاحب کی فرمائش پر ایک مسدس کے 3 بند پیش کر رہا ہوں. جوانوں کا مجمع ہے انشاءاللہ جس مگڑائیاں لینے لگے گا. سنیے, اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم. مجمع کھڑا نہ ہو جائے تو میری ذمہ داری. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم, غور سے دیکھیے اسلام کا بانی ہے علم. حضرات امام زمانہ آئیں گے تو علم ہاتھ میں لے کے آئیں گے, تلوار بھی حمائل کی ہوں گے. اہل دل کے لیے پرجوش, سنو نوجوانوں, اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم, غور سے دیکھیے اسلام کا بانی ہے علم. عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم, فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم, غور سے دیکھیے اسلام کا بانی ہے علم. عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم, فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم. دستے غدار میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم, اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. پورے مجمع کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. بند مولانا فرما. دستے پورا مجمع بولے. اہل دل کے لیے پرجوش کہانی علم, غور سے دیکھیے اسلام کا بالی ہے علم. عظمت آل محمد کی نشانی ہے علم, فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم. دستے غدار میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم, اس لیے دستے وفادار کو ملتا ہے علم. کون کہتا ہے ذرا بانی بدعت سن لے, کون کہتا ہے ذرا بانی بدعت سن لے, یہ عالم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. بند حوالے کر رہا ہوں. کون کہتا ہے ذرا بانی بدعت سن لے, یہ عالم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. جس کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے. جنگ خیبر کی یہ مشہور روایت سن لے. توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا, ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. کون کہتا ہے ذرا بانی بدعت سن لے, یہ علم رکھتا ہے کس درجہ فضیلت سن لے. جنگ خیبر کی وہ مشہور روایت سن لے. جس کو معلوم نہیں ہے وہ حقیقت سن لے. توڑنے کے لیے عظمت کا بھرم مانگا تھا, ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا. آخری بند کی حفاظت کیجیے گا. ایک دن تیرے بزرگوں نے علم مانگا تھا تو بولے مرسل کہ میں غدار کو دوں کیوں یہ علم. بولے مرسل کہ میں غدار کو دوں کیوں یہ علم. ارے لاکھ مانگا کرے غدار کو دوں کیوں یہ علم. بولے مرسل کے طلبگار کو دوں کیوں یہ علم, لاکھ مانگا کرے غدار کو دوں کیوں یہ علم. پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم. پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم. ارے حق کا کرار ہے فرار کو دوں کیوں یہ علم. زخم سنیے, بند سنیے, حق کا کرار ہے فرار کو دوں کیوں یہ علم. زخم اب اور میرے دل میں سمونا تو نہیں, یہ علم ہے کوئی بچوں کا کھلونا تو نہیں.
सुनोगे अब्बास की शानिया बुलाऊं शहंशाह को और सुनाऊं तो सुनो जनाबे अब्बास के चाहने वालों, जनाबे अब्बास के फजाइल सुनो। मैं अपना लिखा हुआ मुसद्दा सुना रहा हूं। अब्बास ने जिस वक्त तराई पर नजर की, सुनना शेर, अब्बास ने जिस वक्त तराई पर नजर की, जिब्रील ने घबरा के कलाई पर नजर की। अब्बास ने जिस वक्त तराई पर नजर की, जिब्रील ने घबरा के कलाई पर नजर की, तो जिब्रील को याद आ गई खैबर की लड़ाई, पर अपने समेटे हुए देते हैं दुहाई। जिब्रील को याद आ गई खैबर की लड़ाई, पर अपने समेटे हुए देते हैं दुहाई। अब्बास तेरे नाम शुजाअत की खुदाई, तलवार नले हाथ में शब्बीर के भाई, तलवार नले हाथ में शब्बीर के भाई। अरे ज़हरा की दुआ फातह खैबर के फिसर हो, तुम गैस में देखो तो ज़मीं ज़ेरो ज़बर हो। तुम गैस में देखो तो ज़मीं ज़ेरो ज़बर हो। बंद मुलाहिजा फरमाएंगे तो मैदान की तरफ देख के बोला ये गज़नफर, मैदान की तरफ वो देख के बोला ये गज़नफर, अफलाक ने देखा है मेरी तेख का जौहर, अफलाक ने देखा है मेरी तेख का जौहर, भूलेगी न दुनिया कभी सिफीन का मंजर। अरे पानी में लगे आग जो देखूं मैं नजर भर, पानी में, बंद मुलाहिजा फरमाइएगा, पानी में लगे आग जो देखूं मैं नजर भर। अरे फौलाद पिघल जाए फकत रोबे नजर से, पत्थर का लहू खींच लूं पत्थर के जिगर से। रोजे पे बुला ले, रोजे पे बुला ले, हम तेरे हवाले, हम तेरे हवाले, सब तेरे हवाले। मैदान की तरफ देख के बोला ये गज़नफर, अफलाक ने देखा है मेरी तेख का जौहर, भूलेगी ना दुनिया कभी सिफीन का मंजर। पानी में लगे आग जो देखूं मैं नजर भर, फौलाद पिघल जाए फकत रोबे नजर से, पत्थर का लहू खींच लूं पत्थर के जिगर से। तो जज्बा है लड़ाई का तो फिर सामने आओ, जज्बा है लड़ाई का तो मैदान से न भागो। अरे जाता हूं तराई पर मेरा रास्ता रोको, जज्बा है लड़ाई का तो फिर सामने आओ, जाता हूं तराई पर मेरा रास्ता रोको। तीरो तबरो नैज़ो शमशीर संभालो, तीरो तबरो नैज़ो शमशीर संभालो। अरे कुछ बद्र की भटकी हुई रूहों को बुला लो। ये खामोश क्यों है? पिछला मजमा खामोश क्यों? बंद कर दूं, बंद कर दूं। जज्बा है लड़ाई का तो मैदान में आओ, जज्बा है लड़ाई का तो मैदान से न भागो। जाता हूं तराई पर मेरा रास्ता रोको, तीरो तबरो नैज़ो शमशीर संभालो। कुछ बद्र की भटकी हुई रूहों को बुला लो। अरे 10-20 नहीं घेर के 100 लाख को मारूं, मैदान में लाशों के अभी ढेर लगा दूं। मैदान में लाखों लाशों के अभी ढेर लगा दूं। आखिरी बंद मुलाजा फरमाएगा कि मैं दरिया में तला तुम है, तला तुम कहते हैं ज़लज़ले को, दरिया में तला तुम है जमीन हिलने लगी है, दरिया में तला तुम है जमीन हिलने लगी है। अरे मैदान में आने को तमन्नाए अली है, दरिया में तला तुम है जमीन हिलने लगी है, मैदान में आने को तमन्नाए अली है। अफवाजे सितम चाहे हमा ढूंढ रही है,
अफवाज सितम जाए अमा ढूंढ रही है, हर एक को अब जान बचाने की पड़ी है। बंद मुलाना फरमाएंगे, हर एक को अब जान बचाने की पड़ी है। तो मैदान से जमा हट गए, गश खा गए बूढ़े, कूफे की तरफ फौज ने दौड़ा दिए घोड़े। दरिया में तलातुम है, जमीन हिलने लगी है, मैदान में आने को तमन्नाए अली है। अफवाजे सितम जाए अमा ढूंढ रही है, हर एक को अब जान बचाने की पड़ी है। मैदान से जवां हट गए, गश खा गए बूढ़े, कूफे की तरफ फौज ने दौड़ा दिए घोड़े। कूफे की तरफ फौज ने दौड़ा दिए घोड़े। आखिरी 4 मिसरों के साथ शहंशाह साहब को बुलाता हूँ, उसके बाद महफिल तमाम है। कूफे की तरफ फौज ने दौड़ा दिए घोड़े। अब यहाँ से 4 मिसरे मुलादा फरमा ले कि झुके ना आखनी दम तक ये तशनगाने फुरात। हिफाजत कीजिएगा, आखिरी 4 मिसरे देके जा रहा हूँ। झुके ना आखिरी दम तक ये तशनगाने फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। झुके ना आखिरी दम तक ये तशनगाने फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। और ये कह के भाग रही थी यजीद की फौजें, हमें हुसैन का अब्बास मार डालेगा। यही वाला झुके ना आखिरी दम तक ये तशनगाने फुरात, यही शिकस्त का एहसास मार डालेगा। और ये कह के भाग रही थी यजीद की फौजें, हमें हुसैन का अब्बास मार डालेगा, हमें हुसैन का अब्बास मार डालेगा। तो हमारे भी 4 मिसरे सुन लीजिए, मैं भी शायर हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि रोबे अब्बास, रोबे अब्बास, रोबे अब्बास ये कहता था कयामत होगी। खत खींचा था ना जमीन पे। रोबे अब्बास, रोबे अब्बास ये कहता था कयामत होगी, पांव रखा जो किसी ने खते शमशीर के बाद। और फौजे आदा में हुआ शोर, चलो भाग चले, मौत ही मौत है अब्बास की तहरीर के बाद। आइए हजरात, इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज दूं शहंशाह मिर्जापुरी को कि वो आए अपने कलाम से सामीन को नवाजें। आखिरी शायर है हजरात, हम तो चले जाएंगे मगर एक शेर छोड़ के जाते हैं। मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूं मगर सफर सफर है मेरा, इंतजार मत करना। शहंशाह मिर्जापुरी। हवाले कर रहा हूँ, 4 मिसरे देखेंगे मौला अब्बास के सिलसिले से। कहीं ज़बर भी ज़माने में ज़ेर होता है। मौला अब्बास के सिलसिले से 4 मिसरे। कहीं ज़बर भी ज़माने में ज़ेर होता है, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। बतौर खास, दिलेर बाप का बेटा दिलेर होता है। क्यों ना हो हज़रत अब्बास पे अली का गुमान, सुना है शेर का बच्चा भी शेर होता, सुना है शेर का बच्चा भी शेर होता है, सुना है शेर का। आजाद मौला अब्बास के सिलसिले से गुफ्तगू हो रही थी, लिहाजा
میں کچھ اور پڑھنے والا تھا لیکن انہیں کی سے بات ہوگی. ایک مطلب دوسرے بات اللہ فرما لے ہو محبت تو وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں. اللہ فرمائے مطلب سرکار ہو محبت تو وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں. موت کو بھی بہت آسان بنا دیتے ہیں. دار سے جذبہ میسم یہ صدا دیتے ہیں. مدح حیدر میں زبان اپنی کٹا دیتے مدح حیدر میں زبان اپنی کٹا دیتے ہیں. اور چاہنے والا اگر آپ کا بیمار ہوا اس کو عباس کے پرچم کی ہوا دیتے ہیں. اس کو عباس کے پرچم کی ہوا دیتے ہیں. اور شعر بطور خاص نہ فرمائیں گے کہ بن علی کوئی مسلمان جو جنت چاہے. بن علی کوئی مسلمان جو جنت چاہے. راہ دوزخ کا ملک اس کو پتا دیتے ہیں. راہ دوزخ کا ملک اس کو پتا دیتے ہیں. راہ دوزخ کا ملک اس کو پتا دیتے ہیں. اور آخری شعر سماعت فرما لیں کہ لے کے عباس کے پرچم کو صدا ہاتھوں میں آسماں ہم تیری اوقات بتا دیتے ہیں. آسماں ہم تیری اوقات بتا دیتے ہیں. ہو محبت تو وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں. ایک سلوات بھیجتے محمد علیہ ہمیں چپ رہو ابھی ٹرین کہاں آئی ہے. اب میں کون سا ہمارے پڑھوں؟ یہاں کے دیوان اچھا دیکھیے یہاں کے دیوانے بھی دانا ہوا کرتے ہیں. دیوانہ میں پڑھوں تو آپ کو دیوانہ ہونا پڑے گا. مرتضیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں. 4 مصرے پہلے پیش کر دوں اجازت ہے؟ دیکھیے ہمارے ناظرین صاحب نے فرمایا کہ مرتضیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں. اس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت تو، ورنہ وہیں تک رہنے دیں. مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یاد ہے تو سناتے ہی نہیں. پھر میں سناؤں گا نہیں. ارے نہیں سماعت آپ فرما لیں. سنائیے. اب وہ آپ تک رہ گئے. ارے نہیں جناب. مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں اللہ فرمائے مشکلوں میں جب اپنے دل نڈھال ہوتے ہیں نام لے کے حیدر کا ہم نہال ہوتے ہیں نام لے کے حیدر کا ہم نہال ہوتے
اور شعر بطور خاص لفظ فرمائیں گے کہ کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنات مرتضیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں مرتضیٰ کے پاگل کھیل کھیل میں اکثر بیچ دیتے ہیں جنات مرتضیٰ کے پاگل بھی بے مثال ہوتے ہیں. نعرہ صلوات. ان کی سنا تھا داد کا حق میرا تھا یاد میں نے دلایا تھا. یا ان کی طرف سے میں نے پڑھا ہے اپنی طرف سے نہیں. انہیں کو داد دیجیے گا بس آپ کی فرمائش. ریل والا کہتا ہے سردار یہ مستانہ علی کا کہتا ہے سردار یہ مستانہ علی کا کہتا ہے سردار یہ مستانہ علی کا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا منہ پھیر لو کعبے سے جو ہے در سے جلن ہے منہ پھیر لو کعبے سے جو ہے در سے جلن ہے ارے سجدہ نہ کرو یہ ہے زچا خانہ سجدہ نہ کرو یہ ہے زچا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا مرقد میں میری آ کے نکیرین یہ بولے مرقد میں میری آ کے نکیرین یہ بولے چھیڑو نہ اسے یہ تو ہے دیوانہ چھیڑو نہ اسے یہ تو ہے دیوانہ علی کا بیمار ہے جو ذہن دوا ان کو ملے گی اللہ فرمایا بیمار ہے جو ذہن دوا ان کو ملے گی دوا ان کو ملے گی کہہ دو کہ نجف میں ہے شفا خانہ علی کا کہہ دو کہ نجف میں ہے شفا خانہ علی کا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا آنا ہوں دیوانہ علی کا حج کر کے مسلمان کھڑا سوچ رہا ہے حج کر کے مسلمان کھڑا سوچ رہا ہے اللہ کا گھر ہے کہ زچا خانہ علی کا اللہ کا گھر ہے کہ زچا خانہ علی کا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا ہم معجزہ اس کو نہ کہیں کیا کہیں اس کو ہم معجزہ اس کو نہ کہیں کیا کہیں اس کو ایک وقت میں 40 جگہ کھانا علی کا
ایک وقت میں 40 جگہ کہتا ہے سردار یہ مستان علی کا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ منہ پھیر لو کعبے سے جو حیدر سے جلن ہے سجدہ نہ کرو یہ ہے زچا خانہ دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ. بطور خاص مطلب فرمائیں گے کہ پردے سے چھپاؤ یا حرم پھر سے بناؤ. اللہ فرمائے ذرا کہ پردے سے آپ دیکھیں مولا کے دیوانے لہذا آپ ہی کہنا کہ دیوانے کہ پردے سے چھپاؤ یا حرم پھر سے بناؤ پردے سے چھپاؤ یا حرم پھر سے بناؤ ارے مٹ جائے گا دیوار سے کیا آنا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ کہتا ہے سردار یہ مستان علی کا دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا. اللہ شمع امامت کی خدا اور بڑھا دے لو شمع امامت کی خدا اور بڑھا دے خدا اور بڑھا دے خدا اور بڑھا دے ارے جل جانے کو بے تاب ہے پروانہ جل جانے کو بے تاب ہے پروانہ دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ بیمار ہے جو ذہن دوا دوا ان کو ملے گی کہہ دو کہ نجف میں ہے شفا خانہ. شکریہ صاحب. دیوانہ یا علی دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ علی کا. اب آپ کی فرمائش دل ہے ولائے آلے پیمبر لیے ہوئے دل ہے ولائے آلے پیمبر لیے ہوئے جائیں گے حشر میں یہی جوہر لیے ہوئے گاڑی ہماری میل ہے جنت میں جائے گی دوزخ میں جاؤ اپنا پسنجر لیے ہوئے دوزخ میں جاؤ اپنا پسنجر لیے ہوئے اور سگنل نے سر جھکا دیا تعظیم کے لیے سگنل نے سر جھکا دیا تعظیم کے لیے ہم آ رہے ہیں فاتح خیبر لیے ہوئے ہم آ رہے ہیں
उसको फरिश्ते मारेंगे हंटर लिए हुए, उसको फरिश्ते मारेंगे हंटर लिए हुए। इजाजत। हजरात, जितना कलाम 5 साल में पढ़ते वो आप दो प्रोग्राम में पढ़वा लिए। अच्छा, यही है यही है यही है यही है यही है यही जिंदगी आशिकाना। पता नहीं क्या बात है कि आज माइक भी साथ दे रहा, आवाज भी साथ दे रही है। यही है यही जिंदगी आशिकाना, यही है यही जिंदगी आशिकाना। ये मौला का दर और आंसू बहाना, यही है यही जिंदगी आशिकाना। ओ पिए जा जिए जा जिए जा, पिए जा जिए जा जिए जा जिए जा पिए जा जिए जा जिए जा जिए जा पिए जा जिए जा। यही है तेरी मग़फ़िरत का बहाना, यही है यही जिंदगी आशिकाना। और आपका पसंदीदा शेर सुना रहा हूँ कि ये कौसर ये जन्नत की हूरे, ये कौसर ये जन्नत। इसलिए हजरात, नौजवान हजरात ये ख्वाहिशमंद होते हैं कि मुझे हूर से हूर अच्छी से अच्छी मिले, है ना। अल्लाह फरमाए मुझे हूरे मिले। अच्छा हुआ दिल की बात कह दी, क्या कहने सुभान अल्लाह। ये कौसर ये जन्नत की हूरे, ये कौसर ये जन्नत की हूरे। है इन सब का मालिक इमामे ज़माना, यही है यही जिंदगी आशिकाना। हमें 1 2 3 से वास्ता क्या, हमें 1 2 3 से वास्ता क्या, हमें 1 2 3 से वास्ता क्या। मेरा दिल तो बस है अली का, यही है यही जिंदगी आशिकाना। अली 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 अली
جو حضرات خاموش تھے ان کے لیے سہل سلسلے کی آواز دیتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ خالی علی کا وار گیا، جو بچ گئے انہیں ڈینگو بخار مار گیا۔ یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، یہ مولا کا در اور آنسو بہانا، اور علی والے ہم ہیں یہ بزم علی ہے، علی والے ہم ہیں یہ بزم علی ہے، علی والے ہم ہیں یہ بزم علی ہے، منافق کا اس میں نہیں آنا جانا، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، لحد میں بھی کاغذ قلم رکھ لے مفتی، لحد میں بھی کاغذ قلم رکھ لے مفتی، لحد میں بھی کاغذ قلم رکھ لے مفتی، وہاں پر بھی بدعت کے فتوے لگانا، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ، یہ مولا کا در اور آنسو بہانا، یہی ہے یہی زندگی عاشقانہ۔ بس نصیب کا اعلان کیا جائے۔ حضرات بات سن لیجیے اس کے بعد جائیے، بات سن لیجیے اس کے بعد جائیے۔ حضرات یہ محفل بڑی کامیاب محفل ہوئی، اور جہاں پر آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے آل محمد خود بھی آتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ حضرات یہ شعراء، یہ علماء کرام جو تبلیغ کا کام دونوں اعتبار سے کر رہے ہیں، نثر میں بھی اشعار میں بھی بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے لیے جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جنت تو انہی کے لیے خلق کی گئی ہے۔ شاعر کا مرتبہ کیا ہے سن لیجئے، شاید کسی نے آپ کو سنایا نہ ہو۔ ایک شاعر اہل بیت تھا جو اہل بیت کی مدح کرتا تھا، مولانا تشریف فرما ہے۔ شاعر اہل بیت کی مدح کرتا تھا، شعر کہہ کر کے مولا کی خدمت میں لے کر کے آیا، کربلا کے حوالے سے شاید قریت نام تھا اس کا، لے کر کے آیا۔ مولا نے کہا لے جا، کہا نہیں مولا میں نے یہ آپ کے لیے شعر کہے ہیں، کہا نہیں لے جا، کہا مولا نے جو آپ کے لیے شعر کہے ہیں وہ اب میں لے نہیں جا سکتا۔ پھر کہہ کے لایا، پھر مولا نے کہا یہ کس کے لیے لایا ہے، کہا آپ کے لیے شعر لایا ہوں، کہا نہیں تو لے جا، کہا نہیں میں آپ کے لیے شعر لے کر کے آیا ہوں۔ مولا نے کہا مولا نے اپنے پاس سے جو کچھ تھا اسے دیا، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ مولا نے بنی ہاشم کے بچوں سے کہا، بنی ہاشم کے بچوں نے ایک چادر لی اور محلہ بنی ہاشم میں اس نے مولا کی شان میں قصیدہ کہا ہے، آل محمد کی شان میں قصیدہ کہا ہے، اور آل محمد نے کس طریقے سے بنی ہاشم کے بچوں نے کس طریقے سے اس شاعر کی مدد کی۔ بہت غریب شاعر تھا، بہت ہی مسکین شاعر تھا، آل محمد کا چاہنے والا تھا، آل محمد کی مدحت میں شعر کہتا تھا۔ بنی ہاشم کے بچوں نے جو کچھ بھی ہوا بنی ہاشم کے بچے دیتے رہے، عورتیں اندر سے زیورات دیتی رہیں، یہاں تک دیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ شاعر کا مرتبہ کوئی کیا جانے۔ سنیے، ایک شاعر نجف میں تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کر رہا تھا، لیکن اتنا غریب طالب علم تھا کہ جو دسترخوان پر کھانا بچ جاتا تھا وہ کھا لیا کرتا تھا، لیکن مولا کا چاہنے والا تھا۔ گیا مولا کے دربار میں، نجف میں گیا، مزار علی پہ گیا، کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا، مولا میں کیا کروں؟ خواب میں دیکھا، سویا خواب میں دیکھا، مولا خواب میں آئے، کہا تو ہند چلا جا،
दरबार हिंद में चला जा। अब जब ख्वाब से बेदार हुआ, आंखों में आंसू आ गए। मौला खाने का ठिकाना नहीं है, कुछ पैसे नहीं है कि मैं अपनी भूख को खामोश कर सकूं। मौला मैं हिंद कैसे जा सकता हूं। फिर ख्वाब में उसने देखा दूसरे दिन मौला आए हैं और कहा जा तू हिंद चला जा। कहा हिंद किस लिए जाऊं, न मेरे पास किराया है, न मैं वहां तक जाने का ज़ाहिर रखता हूं। मौला ने कहा चला जा, सवारी का इंतजाम भी कर देता हूं, तेरे लिए आजुके का इंतजाम भी कर देता हूं। हिंद चला जा, दरबारे हिंद में चले जाना और बादशाह से जाकर कहना ये शेर लेता जाए। एक मिसरा दिया था, क्या बे आसमान रवत कारे आफताब कुनत। वो शायर चला, हिंद आया, दरबारे हिंद में आया, बादशाह हिंद के दरबार में आया। जब दरवाजे में पहुंचा, दरबार ने रोक दिया। कहाँ जाता है, कहा बादशाह के यहाँ मुझे जाना है। नहीं जाने दिया गया। फिर उसने इसरार किया, बादशाह के करीब गया। बादशाह ने पूछा क्या बात है, उसने इतना कहा बे आसमान रवत कारे आफताब कुनद। बादशाह बेहोश हो गया। जब बादशाह बेहोश हो गया तो उसके चाहने वालों ने यानी दरबारों ने पूछा उससे आखिर तूने क्या कह दिया है कि बादशाह बेहोश हो गया है। कहा बादशाह होश में आए तो उसी से पूछना, मेरी समझ में खुद नहीं आया कि बादशाह ने कहा क्या है। अदादाना ने मद्दू में कह बोला अजीजो सुनो क्या हुआ था। उस वो बादशाह जब होश में आया तो उसने कहा ये बता दे ये मिसरा तुझे कहां से मिला। उसने कहा मौला ने मुझे अता किया है ख्वाब में। तो उसने अपने दरबारों से बताया कि सुनो मैंने एक मिसरा कहा था, उस पर मिसरा नहीं लग रहा था। वो मिसरा क्या था कि नजर बेसर्रे अगर माहे बूतराब कुनद। उसका तर्जुमा यह है कि अगर अली का लाल अब्बास एक जर्रे पे यानी एक रेजे पे नजर करे तो मौला ने मिसरा लगा के दिया था कि नजर पे जर्रे अगर माहेबूत राब कुनत बे आसमान रवत कारे आफताब कुनत। मौला ने कहा अगर मेरा लाल अब्बास एक जर्रे पे नजर करे तो वो आसमान की सिमत जाए और जो काम सूरज न करे वो काम मेरा लाल अब्बास करे। ये है शायर की अजमत, शायर का मर्तबा क्या है। जुल्फिकार आदिल लामपुरी ने कहा 2 मिसरों पर जन्नत दे दी मौला ने। हजरात शोरा जो आले मोहम्मद की मदह करते हैं उनका मर्तबा कोई आले मोहम्मद से पूछे। हसन इब्ने साबित गदीर खुम में कसीदा सुना रहा था। रसूल इस्लाम ने कहा परवरदिगार तुझ पर रहमत नाजिल करता रहे जब तक तू कसीदा पढ़ता रहे। मैंने भी एक शेर कहा था इसी सिलसिले में कि कसीदा हसन इब्ने साबित सुना रहा है गदीर खुम में, खुदा की रहमत हो उस पे लेकिन मुनाफिकत की घटा से पहले। की रहमत हो उस पे लेकिन मुनाफिकत की घटा से पहले। और हजरत आकाजादी की बारगाह में आप महफिल करने आए थे। आकाजादी की बारगाह में 4 मिसरे पेश करते आपसे विदा लेता हूँ। दुआएं मलक है, दुआएं मांग लेता। आकाजादी के हवाले से दुआएं मांगना कबूल होगी। दुआएं मलक है, दरे सैयदा पर सलामत रहे रोटियां देने वाले। दुआएं मलक है, दरे सैयदा पर सलामत रहे रोटियां देने वाले। अरे उठाते नहीं क्यों नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले, कहां मर गए बेटियां देने वाले। हजरात ये इमारत तामीर होगी, बागे ज़हरा इसका नाम है, इसका ख्याल करके इतनी बुलंद इमारत बनाओ कि दुश्मनों की नजरें न टिक सके, नजरें खीरा हो जाएं। देखे बुलंदी की तरफ तो सरपस्ती की तरफ आ जाए। इतनी बुलंद इमारत होनी चाहिए। बागे ज़हरा के सदक़े में हम जिंदा हैं। हजरात हम सारे हजरात अपने अपने वतन चले जाएंगे, आप अपने अपने घरों पे चले जाएंगे, लेकिन फरिश्ते जब तक इस फर्श हुसैन से मिदहत हुसैन की खुशबू आती रहेगी यहाँ बैठे रहेंगे। और कोई न हो फितर जरूर यहीं कहीं बैठ करके हुसैन के नाम पर रो रहा होगा। काजिम जरवली ने इमाम हुसैन की विलादत के सिलसिले से एक शेर कहा था और सुन लीजिए कि आज मजलूम करबला की विलादत का रोज है, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। हजरात हमारी महफिलें नहीं, हमारी महफिल भी है, ये मजलिस भी है, हमारा शियार ज़िंदगी ये है। हम गमे हुसैन में खुश होते हैं, हम गमे हुसैन में गम मनाते हैं और हुसैन की खुशी में खुश होते हैं, आले मोहम्मद की खुशी में खुश रहते हैं। हजरात दुआएं कीजिए आखिर में उस इमाम के हवाले से जिसका ज़ुहूर जल्द होने वाला है। इंशाअल्लाह परवरदिगार तमाम मोमिन मोमिनात की दिली मुरादें पूरी फरमाए। परवरदिगार जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हो उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। जो मकरूज हो उन्हें कर्ज से आज़ाद फरमा। जिन लोगों के दिलों में हज व ज़ियारत इमाम हुसैन की तमन्ना है उनकी मुरादें पूरी फरमा। परवरदिगारा ज़माना बड़ा पूरा शोभ है, इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्द अज जल्द इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बावाज़े बुलंद नारे